بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت اور توفیق سے مسئلہ توحید اور رد شرک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ہم سے اگر کسی مسئلے میں اختلاف کریں دلائل کے ساتھ، یا کوئی بھی جتنے لوگ دنیا میں ہیں، تو ہم اس کا دلیل سے جواب دیتے ہیں، اور یہی ایک علمی دنیا میں طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن جب دلیل نہ ہو تو اس کے اوپر اتنا ناراضگی کا اور غصے کا اظہار کرنا کہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ تو کافروں سے، مشرکوں سے بھی بدتر ہے، یہ کہہ کر بڑاس نکالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قرآن میں وہ واقعہ بیان فرمایا ہے جس کی میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، جو کہ یہود اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ مکے کے مشرک یا عرب کے مشرک ان مومنین سے زیادہ ہدایت پر ہیں۔ تو یہ بات بالکل قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ یہ کہی جاتی ہے کہ ہمارے زمانے کے مشرک اس زمانے کے مشرکوں سے زیادہ برے ہیں اور ان کا شرک اکبر ہے اور وہ اچھے تھے، اور یہ مشرکوں کو رعایتیں دینا، ان کے حق میں یہ باتیں کرنا، قیامت کے دن کوئی مشرک کسی کے کام نہیں آئے گا۔ انہوں نے اس رعایت دینے کا کوئی اجر نہیں دینا، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، لیکن انبیاء اور اولیاء کا دفاع کرنا اور عقیدہ حقہ کا دفاع کرنا، انبیاء اور اولیاء کے گیت گانے، ان کے ترانے کا گانے، اللہ نے ان کو حق شفاعت دیا ہے۔ اس معنی میں یہ کل قیامت کو کام آئیں گے، خدا کے مقابلے میں نہیں، نعوذ باللہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کا لحاظ فرمائے گا، ان کو مقام و مرتبہ دے گا اور کائنات کو دکھائے گا۔ اس کو ہم توسل و شفاعت کہتے ہیں۔ اس کے ماننے سے بندہ ان مشرکوں سے زیادہ برا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عقیدہ تو قرآن کریم کی آیات سے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ تو پچھلی بار میں نے آپ کو ایک غصے والی وہ باتیں سنائی، اور میں نے اس کو نام دیا تھا کہ یہ مشرکین کا دفاع ہے، ان کو رعایت ہے، ان کی تعریف ہے۔ تو قیامت کے دن نہ یہ تعریف یا نہ دفاع کام نہیں آئے گا، اور دنیا کے اندر بھی اس کی کوئی برکت نہیں ہے۔ سوال یہ تھا، پچھلے پروگرام سے پہلے پروگرام میں جو سوال اٹھا تھا وہ یہ تھا کہ حافظ ابن تیمیہ نے اور اس کے بعد ان کے متبعین سب نے یہ کہا ہے کہ توحید کی دو قسمیں ہیں۔ میں نے اس کو بار بار پڑھا ہے، لیکن یہ میں ذرا پکی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے دوست اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، دیکھ لیں۔ ایک حوالہ سے میں پڑھتا ہوں، مجموعہ فتاوی حافظ ابن تیمیہ کی کتاب الربوبیہ، کتاب الالوہیہ، بڑی پڑی ہے اس عبارت سے۔ وہ کہتے ہیں فَأَمَّا الشِّرْكُ إِنْ كَانَ شِرْكًا يُكْفُرُ بِهِ صَاحِبُهُ وَهُوَ نَوْعَانِ شِرْكٌ فِي الْإِلَٰهِيَّةِ وَشِرْكٌ فِي الرُّبُوبِيَّةِ۔ وہ کہتے ہیں توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک توحید ربوبیت اور ایک ہے الوہیت۔ اسی طرح شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک ربوبیت اور شرک الوہیت۔ آگے انہوں نے دونوں کی وہ تعریف کی ہے کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو شرک ربوبیت ہے، مشرکین جو تھے وہ یہ نہیں، انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا شرک، جو ہے نا اس میں ربوبیت میں شرک نہیں کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا الرَّبُوبِيَّةُ فَكَانُوا مُقِرِّينَ بِهَا
تمام مشرک جو تھے وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے اور انہوں نے ربوبیت میں شرک نہیں کیا، وہ مانتے تھے، اقرار کرتے تھے کہ کیا اقرار کرتے تھے، آگے انہوں نے اس کی تشریح کی ہے، کہتے ہیں وَمَا تَقَدَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ قَطُّ أَنَّ الْأَصْنَامَ هِيَ الَّتِي تُنزِلُ الْغَيْثَ وَتَرْزُقُ الْعَالَمَ وَتَدْبِيرُهُ وَإِنَّمَا كَانَ شِرْكُهُمْ كَمَا ذَكَرْنَا إِنَّ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مشرک تھے انہوں نے کبھی یہ اعتقاد بالکل نہیں کیا تھا کہ ان کے اصنام بت جو ہیں وہ بارش نازل کرتے ہیں یا وہ رزق دیتے ہیں یا وہ زمانے کو چلاتے ہیں، یہ ان کا شرک نہیں تھا، بلکہ ان کا شرک وہ تھا جیسا کہ ہم نے ذکر کر دیا، ویسے ہی ان کو ان سے محبت ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نعرہ ماروں اس کے اوپر، یعنی وہ ان کو نہ بارش برسانے والا مانتے تھے، نہ رزق دینے والا، نہ کائنات کو چلانے والا، بس ان کا شرک یہ تھا کہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، بس جس طرح سے اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہیے نا، اس طرح کی ان کو ان کے ساتھ ویسے ہی محبت ہو گئی تھی، یعنی نہ ان کا کوئی احسان تھا ان پر، نہ وہ کچھ دیتے تھے، بس ویسے ہی محبت ہو گئی تھی۔ آگے پھر ان کے دل پہ ایک چوٹ لگی حافظ ابن تیمیہ کی، تو وہ کہتے ہیں پھر اس آیت کا کیا جواب ہوگا کہ جہنم میں جب کافر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قالوا وہم فی یختصمون، وہ جھگڑیں گے ایک دوسرے سے، بت ہوں گے، جن ہوں گے، سردار ہوں گے، کائن ہوں گے، وہ جھگڑیں گے، تو وہ مشرک جو ہوں گے وہ ان سے کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، تو وہ کہیں گے کہ ہماری یہ غلطی تھی، ہماری یہ گمراہی تھی کہ ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر مان لیا تھا۔ تو اللہ تو فرماتا ہے کہ انہوں نے ربوبیت میں یہ شرک کیا تھا کہ ان کو رب کے برابر ماننا تھا، تو رب کا معنی آگے وہ خود کرتے ہیں کہ فَإِنَّ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ هُوَ الْمَالِكُ الْمُدَبِّرُ الْمُعْطِي الْمَانِعُ الضَّارُ النَّافِعُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رب کا معنی ہوتا ہے جو عزتیں دے، رب کا معنی ہوتا ہے جو رزق دے، رب کا معنی ہوتا ہے جو کائنات کو چلائے، رب کا معنی ہوتا ہے جو مرتبے بلند کرے، المانع او دار او نافع، رب کا معنی ہوتا ہے جو نفع اور نقصان دے۔ تو جب رب ہوتا ہی وہ ہے جو یہ سارے کام کرے، تو جب جہنم میں وہ یہ کہیں گے اذ نسویکم برب العالمین، اے جنوں ہم نے، اے بتو، اے تاریو، اے فلانیو، ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر مانا تھا، تو اس آیت سے تو آٹومیٹیکل معنی یہ نکلتا ہے کہ وہ ان کو نافع بھی مانتے تھے، دار بھی مانتے تھے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میری سنو، مشرکوں کا یہ مطلب نہیں تھا، تو پھر کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں المانا یدل علی ان من احب شیئا من دون اللہ کما یحب اللہ تعالی، اصل میں ان کو ویسے ہی ان سے محبت ہو گئی تھی، اب جو وہ محبت کرتے تھے نا ان سے، اس کا رد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ان کو ان کے ساتھ جو رد کیا اس بات کا کہ وہ شرک کرتے تھے، اور ان کا وہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس معنی میں ان کو رب مان لیا۔ یعنی اس پر میں بڑا تبصرہ کروں گا آگے جا کر، آج صرف ادار رہا، کسی اور بات کا ادار میں چکانے لگا ہوں، آج بڑی دیر سے آپ کو میں کہہ رہا تھا اس کے بارے میں۔ تو وہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ ربوبیت میں شرک کرتے ہی نہیں تھے، اور ربوبیت میں شرک کا کیا مطلب ہے کہ ان کو یہ ماننا کہ وہ دیتے تھے، عطا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے۔ اب وہ شرک کیا تھا؟
وہ سوری میں بات بھول گیا. تو پھر ان کا قصور کیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں ان کا قصور یہ تھا توسل و شفاعت. انہوں نے انبیاء اولیاء کو شفیع مان لیا تھا کہ یہ سفارش کریں گے، یہ ہمارے وسیلہ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جہاد کیا اور فلاح ہوا. ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ تقسیم توحید جو حافظ ابن تیمیہ نے کی ہے اور اس کے بعد حافظ صلاح الدین یوسف تک سب نے اس تقسیم کو لکھا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس پر غصہ آیا ان کو. انہوں نے کہا تم ویسے ہی ان مشرکوں سے بھی بڑے مشرک ہو. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس غصہ کرنے کے بعد وہ یہاں رک جائیں گے. زبان سے انہوں نے کہہ دیا کہ تم بڑے برے لوگ ہو، کہ تم ان مشرکوں سے بھی برے ہو. تو یہاں پر جو ہے نا، یہاں تک ان کا غصہ جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یہاں بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہاں تک ان کا غصہ پورا ہو جائے گا. ہم یہی سمجھ رہے تھے، لیکن بات اس سے آگے چلی گئی. یہاں ان کا غصہ رکا نہیں. اب کہیں گے وہ ان کا غصہ کیا ہے، بتائیں بھی تو صحیح نا. جی صبر کریں، بتاتا ہوں میں ان کا غصہ کس مقام پر آیا. اب وہ غصہ ان کا کیا ہے اور ہمارے بارے میں ان کا فتویٰ کیا ہے اور ہمارے بارے میں ان کا خیال کیا ہے، اور ان کو تمام حرانیوں کو، توحید کی خدمت کرنے والوں کو ہم سے محبت کتنی ہے، ہمارے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے. اگر اتنی بات ہونا کہ وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، ان کا یہ اختلاف ہوتے رہتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اب میں نے آپ کو ان کا کیا نظریہ ہے یہ میں شروع کر رہا ہوں پھر کشف الشبہات سے. یہ کشف الشبہات کتاب میں نے آپ کو اس کا تعارف کرایا تھا پچھلے پروگرام میں بھی. محمد بن عبد الوہاب، شیخ محمد بن، اس کے اوپر لکھا ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے. اس کا اردو ترجمہ 1985 میں مجھے حج کے موقع پر ملا تھا، اور مجھے اس وقت نہیں خبر تھی کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لینا ہے کہ میں اس کو نور ٹی وی پر بیٹھ کر پوری دنیا کو سناؤں گا کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے. اس کے صفحہ نمبر 5 پر وہ لکھتے ہیں کہ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور جن لوگوں کے پاس وہ تشریف لائے تھے آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا اقرار کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس توحید میں داخل نہیں تھے جسے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے. نیز یہ جس توحید کے وہ انکاری تھے وہ توحید بندگی تھی جسے ہمارے زمانے کے مشرکین اعتقاد کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی بالکل انہی کی طرح اللہ تعالیٰ کو دن رات پکارتے ہیں. پھر ان مشرکین میں بعض وہ تھے جو فرشتوں کو ان کے تقوی اور تقرب الہی کی وجہ سے پکارتے تھے تاکہ وہ ان کی شفاعت حاصل کر لیں، اور بعض کسی نیک بندے صالح کو پکارتے تھے جیسے لات کو. یہ بندہ نہیں تھا، یہ فرضی بندی تھی، اور یہ نیک نہیں تھا. یہ نیک، اس کو مشرک پتہ نہیں کیا بندی سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھتے تھے. یہ امام بخاری نے لکھا ہے. امسس بذر اللات تو پڑھو کتاب الشروط کے اندر، وہ میں آگے جا کر پروگرام اوپر کروں گا انشاءاللہ اس پر. اور بعض کسی نبی کو پکارتے تھے، بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے. اللہ اکبر. یعنی جب بندہ لکھنا شروع کرتا ہے نا تو جو ذہن میں آتا ہے لکھتا جاتا ہے. قرآن میں وہ حضرت عیسیٰ کو مشرکین مکہ پکارتے تھے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُمْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کا نام لیا، وہ چڑ کے رہ گئے. وہ بدبخت کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہمارے خدا اچھے ہیں یہ عیسیٰ، تو وہ حضور سے مناظرے کر رہے ہیں، ہمارے خدا عیسیٰ سے اچھے ہیں. یہ کیسے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے. تو یہ کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے، وہ لات کو پکارتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اس آیت کی میں بتاؤں گا تفسیر آگے جا کر کیا مطلب ہے، کتنا مس یوز کیا جاتا ہے اور غلط اس کو استعمال کیا جاتا ہے.
آگے وہ کہتے ہیں پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مشرکین سے جنگیں لڑیں ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ دعائیں صرف اللہ سے مانگیں، جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کریں۔ اور سن لو اس بات کو کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تنہا ربوبیت کا اقرار انہیں اسلام میں داخل نہیں کر سکا، اور انبیاء اور اولیاء کی شفاعت کی طلب، نوٹ کر لیں اس بات کو، شیخ محمد بن عبد الوہاب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین اللہ کو اپنی ذات میں واحد مانتے تھے، پیدا کرنے میں واحد مانتے تھے، کائنات کا نظام چلانے میں واحد مانتے تھے، اس کا علم مانتے تھے۔ اب ان کے اندر کیا تھا جس کی وجہ سے حضور ان کے خلاف آئے؟ وہ کہتے ہیں انبیاء اولیاء سے، ملائکہ سے شفاعت کی طلب کرتے تھے، امید رکھتے تھے۔ پورا قرآن، پورے حدیث میں ایک جملہ بھی یہ نہیں ہے کہ مشرکین مکہ انبیاء کو مانتے تھے اور اولیاء کو مانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے۔ وہ جو آیت ہے نا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ادھار رہنے دے، وہ میں بتاؤں گا وہاں کیا مطلب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جو ان کا عقیدہ شفاعت تھا، اللہ کی نظر میں اتنا بڑا جرم ٹھہرا کہ ان کا خون اور مال سب حلال کر دیا گیا، قتل کر دو، مال دو، ان کا مال لوٹ لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے، حضور کے لیے اور صحابہ کے لیے حلال کر دیا۔ تو اب جو بندہ ان مشرکوں والا عقیدہ رکھے اس کی سزا بھی یہ، آگے انہوں نے پھر اس کے دلائل دیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لا الہ الا اللہ پڑھایا۔ آگے کہتے ہیں ہمارے زمانے کے مشرکین لفظ سید استعمال کرتے ہیں انبیاء اولیاء کے لیے، وہ بھی اسی طرح سید استعمال کرتے تھے۔ اللہ اکبر! قرآن میں ہے حصورا و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین۔ اگر ہم نے سید کا لفظ انبیاء کے لیے استعمال کر لیا، اگر یہ اتنا بڑا جرم ہے تو زکریا علیہ السلام کے بیٹے لختے جگر جو وہ بھی نبی ہیں، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تو سید کا لفظ تو نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود استعمال فرمایا، ہم قرآن میں دن رات پڑھ رہے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا شفاعت کا عقیدہ اور ان کا توسل کا عقیدہ، اس نے ان کا خون حلال کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! اور پھر وہ آگے کہتے ہیں اگر کوئی مشرک تمہارے سامنے قرآن کی یہ آیت پڑھے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اسے کہو کہ اے مشرک میں اس آیت کا معنی نہیں سمجھتا، مجھے معلوم نہیں یہ اسے جس کا مفہوم تک، لیکن اے مشرک تو نے قرآن کی جس آیت کا حوالہ دیا ہے اور جس حدیث نبوی کا استدلال پیش کیا ہے، اگرچہ میں اس کے مفہوم سے آشنا نہیں ہوں مگر یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو، مجھے لا الہ الا اللہ کلمہ آتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم! یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ وہ کتابیں جن پر پی ایچ ڈی کیا جاتا ہے، اور جو کتاب اس کا ترجمہ کرے اپنے مدرسے میں پڑھائے، بوریاں ڈالروں کی، ریالوں کی اکاؤنٹ پر دیے جاتے ہیں، اور لکھا کیا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی الا ان اولیاء اللہ کی آیت پڑھے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ اولیاء اللہ کے دوست ہیں، اس دوستی کی وجہ سے، اس تعلق کی بنا پر اللہ ان کو شفاعت کا حق دیا ہے، اللہ نے ان کو اس دنیا میں اور آخری جان میں بھی، تو وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں تو اس مشرک کو یہ جواب دے کہ اگرچہ میں اس آیت کا مطلب نہیں سمجھتا، نہ حدیث کا سمجھتا ہوں، جس حدیث میں آتا ہے نا اولیاء سفارش کریں گے، لیکن مجھے کلمہ آتا ہے۔ واہ 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 واہ! کیا بات ہے! مزہ آ گیا ڈٹنے کا۔ اگر ہمارا کوئی بندہ بزرگ ایسی بات کہہ دے نا
کہ مجھے پتہ نہیں، علماء کو پتہ ہوگا اس مسئلے کا، تو آگے سے ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں تو نے اس کے ساتھ قبر میں جانا ہے؟ اور یہ کتاب انہوں نے کہا یہ سب کن پڑھائی جاتی ہے، سب کن یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف آئے تھے اور ان کے خلاف جہاد کرو، اور ان کا خون حلال ہے، حلال ہے، حلال ہے، اور ان کا مال لوٹنا جائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں دہشت گردی کہاں سے آتی ہے؟ ایک طرف دنیا میں اس کتاب کا ترجمہ کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، اور جو لوگ دہشت گردی کے بارے میں کہتے ہیں نا، ہمارے ملک پاکستان میں دہشت گردی غلط ہے، یہ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے، معصوموں کو نہیں مارنا چاہیے، وہی لوگ ان کتابوں کو تقسیم کر رہے ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر انہی کتابوں کو تقسیم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں دہشت گردی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے! ہمارے بڑے لوگوں کی بھی کتنی بڑی باتیں ہیں ان کی بھی۔ اب سنیے آگے، اور آپ کی خدمت میں میں عرض کروں اور آپ کو میں دکھاؤں کہ کیا کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ تو نہیں میں کہہ رہا کہ کتابوں کے اندر کیا کیا لکھا ہے، اور میں اس کو آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں۔ پھر سن لو، پھر سن لو، پھر سن لو۔ جھگڑا اس بات کا ہے کہ توحید کی دو قسمیں جو کی گئی ہیں، ربوبیت اور الوہیت، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اللہ نے کی ہے، رسول نے کی ہیں، حضرت ابوبکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، کس نے کی ہیں؟ شیخ زاہد القوثری رحمۃ اللہ نے کہا تھا یہ بدعت ہے، اس پر جو غصہ آیا۔ اور سنو، یہ کتاب ہے، پہلا حوالہ جو میں پڑھنے لگا ہوں، الواسطہ بین الحق والخلق، لکھنے والے کا نام ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور اس کی تقریر، اس کی ابتدائی جو کئی علماء نے لکھی ہیں۔ تو پہلا حوالہ میں ان کا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جو اس کا عقیدہ رکھتے ہیں توسل و شفاعت کا، ان کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں فَمَنْ أَثْبَتَ مِنْهُمْ وَسَائِطَ، جو یہ واسطے مانتے ہیں نا، عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ كَافِرٌ مُشْرِكٌ يُجِيبُ أَنْ يُسْتَتَابَ فَإِنْ تَابَ، اللہ اکبر، أَنْ يُسْتَتَابَ، ان سے توبہ طلب کی جائے، یہ شرک ہے۔ اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان سے کہیں توبہ کریں اس عقیدے سے، فَإِنْ تَابَ، اگر تو وہ توبہ کر لیں، إِن يُسْتَتَابَ، اگر تو وہ توبہ کر لیں، فَإِنْ تَابَ، ان سے أَنْ يُسْتَتَابَ، توبہ طلب کی جائے، فَإِنْ تَابَ، اگر وہ توبہ کر لیں تو ٹھیک، اور اگر جی نہ کریں، یہ کہیں کہ میں دو قسمیں توحید کی نہیں مانتا، میں انبیاء اولیاء کو وسیلہ مانتا ہوں، یہ دنیا میں بھی ہمارے سفارشی، آخرت میں بھی ہوں گے، اگر وہ اس عقیدے سے توبہ نہ کرے تو، اب تو کا جواب سنیں۔ آگے کہتے ہیں فَإِن تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَهَؤُلَاءِ مُشَبَّهُونَ، اللہ اکبر، کہتے ہیں اگر وہ نہ کرے تو تلوار لے لے، ٹکڑے کر دیں اس کے، کیما کر دیں اس کا، ایک ایک بوٹی، تکا بوٹی جس کو کہتے ہیں نا، تکا بوٹی اس کا کر دیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حافظ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں۔ ابھی دوسری مقام ان کا دیکھیں، یہ دوسری کتاب ہے حافظ ابن تیمیہ کی۔ لوگوں سنو، یہ دہشت گردی یہ کہاں سے آئی ہے؟ ابھی تو میں قرآن کے حوالے پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا یہ کہاں سے آئی ہے، اور غصہ دیکھیں۔ اس کتاب کا نام ہے الوصیۃ الکبریٰ، شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ، رسالہ ہے ان کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 85 پر وہ بات 84 سے مسئلہ شروع کرتے ہیں، اور اس باب کا نام ہے الغلو فی الصالحین، جو غلو کرنا، حد سے بڑھ جانا کسی کی شان میں صالحین کے آگے۔ وہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْغُلُوُّ فِي بَعْضِ الْمَشَائِخِ إِمَّا فِي الشَّيْخِ يَدِّي وَيُونُس الحلاج وغیرہم، بل الغلو فی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، فکل من غلن فی حی او فی رجل صالح مثل علی رضی اللہ عنہ، اور حلاج، پھر انہوں نے مختلف لوگوں کے نام لکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور ہوں، جتنے یہ مشائخ ہیں ان کی شان میں غلو کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ان کو یہ پکارا جائے کہ یا سیدی، یہ کہہ کر ان کو پکارا جائے،
اور مدد کے لیے ان کو پکارا جائے اور ان کو یہ کہا جائے کہ انصرنی یا کہا جائے اغثنی، تو اس قسم کے الفاظ جو ہیں یہ کہنے سے کہتے ہیں حاذ الاقوال والافعال التي هي من خصائص ربوبیہ التي لا تصلح الا اللہ تعالی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے الفاظ ہیں، اور جس نے ان بزرگوں کے لیے کہہ دیے فکل ھذا شرک و ضلال، یہ تو شرک ہو گیا اور یہ گمراہی ہو گئی۔ اور جو یہ کہے تو کیا کرے، یستتاب، اس سے توبہ طلب کی جائے، اگر فَإِن تَابَ، اگر تو وہ توبہ کر لے تو بچ گیا، اگر توبہ نہ کرے وَإِلَّا قُتِلَ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ أَرْسَلَ الرُّسُلَ وَأَنزَلَ الْكِتَابَ لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا نَجْعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ یہ کس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں؟ صفحہ 85، حافظ ابن تیمیہ کی کتاب الوصیۃ الکبریٰ، اور باب فصل کا نام ہے، یہ فصل ثانی ہے، الغلو فی الصالحین۔ تو وہ کہتے ہیں اگر توبہ نہ کرو تو کیما کر دو، اس کا ٹکڑے کر دو، اس کے اڑا دو اس کو۔ اگر وہ تلوار ٹیما زیادہ بندے بیٹھے ہو تو میں اپنی طرف سے، یہ یہاں نہیں ہے، کل کو یوٹیوب میں کوئی ڈال دے کہ یہ تو یہاں نہیں تھا، اگر اکٹھے ہو تو بم بلاسٹ کر کے اڑا دو، ختم کر دو۔ فَإِن تَتَابَ، اگر وہ فَإِن تَابَ اگر کرے وَإِلَّا قُتِلَ۔ اور پھر آگے غضب کیا، وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اسی کام کے لیے بھیجا تھا اور اسی کے لیے کتاب نازل کی تھی کہ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اس کے سوا کوئی اللہ نہ بنائیں۔ تو اللہ کے بندو، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اس کو کتابوں کو نازل کیا وحدہ لا شریک، اور وحدہ لا شریک کا کیا مطلب ہے؟ وہ ذات میں تنہا، وہ پیدا کرنے میں تنہا، وہ کائنات کو چلانے میں تنہا، وہ کائنات کو جاننے میں تنہا، اور اسی کے آگے جھکا جائے وہ عبادت میں تنہا، اس کے لیے بھیجا تھا۔ اور وہ مشرک کیا مانتے تھے وہ میں بتا آیا ہوں، یہ تو، اور کیا وہ یہ مانتے تھے کہ یہ انبیاء اور اولیاء کی توسل اور شفاعت، یہ وہ باتیں مانتے تھے؟ اور آگے کہتے ہیں لوگ جو ہیں انہوں نے کانوا انما کانوا یعبدون الانبیاء والملائک او یعبدون قبور ویقولون انما نعبدهم لیقربونا الی اللہ زلفی، بات اینڈ ہو گئی۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، تو وہ کہتے ہیں یہ جو مشرک ہیں نا ہمارے زمانے کے، یہ ان مشرکوں سے برے ہیں، یہ بھی یہی کہتے ہیں جو قبوری ہیں، یہ قبروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت کیا ہے؟ جیسے مشرک کہتے تھے نا یہ ہمارے وسیلہ ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ بھی یہی کچھ کہتے ہیں، اس لیے ان کو قتل کر دو، مار دو، کیما کر دو، اڑا دو ان کو۔ یہ وصیۃ الکبریٰ سے آپ کو میں نے پڑھ کر بتایا۔ آگے یہ کتاب ہے رسائل شخصیہ الشیخ محمد بن عبد الوہاب۔ میں معافی چاہتا ہوں 1000 بار آپ سے اگر کوئی یہ سوچے کہ تکرار، یہ رسائل شخصیہ ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب کے۔ اس کے اندر انہوں نے وہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے مثلا ان یقول یا سیدی فلان اغثنی او انا فی حسبک فہذا کافر یستتاب فإن تتاب وإلا قتل۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کا کلام بھی سنے رسالہ شخصیہ میں، کہتے ہیں اگر کوئی کہے یا سیدی، یہ پکارے، اور وہ کس کو پکارے؟ انبیاء اور اولیاء کو پکارے، شیوخ کو پکارے، تو کیا اس کے لیے سزا کیا ہے جی؟ یہ بھی فرما دیں۔ پہلے تو وہ فتویٰ دیتے، کہتے ہیں فہذا کافر، یہ کہنے سے بندہ کافر ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ یستتاب، توبہ کرے، اس سے توبہ طلب کی جائے اس سے۔ فَإِن تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، اگر وہ توبہ نہ کرے تو کیما کر دو، اس کا اڑا دو، اس کو زندہ رہنے کا خدا کی زمین پر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ واہ۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سُبْحَانَهُ إِنَّمَا أَرْسَلَ الرُّسُلَ وَأَنزَلَ الْكِتَابَ لِيَعْبُدْ، اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا۔ میرے ناظرین، میں 1000 بار معذرت کرتا ہوں آپ سے،
اگر اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ان الفاظ سے کہ یہ پانی کہاں سے نکلا ہے، یہ چشمہ کہاں سے پھوٹا ہے، یہ روشنی کہاں سے آئی ہے، یہ وہ کون سا چاند ہے جو یہ روشنی بکھیر رہا ہے، یہ کون سا سورج ہے جس سے یہ کرنیں پھوٹ رہی ہیں، کس بات کی؟ یہ دہشت گردی کی کرنیں۔ اور یہ رسائل جو ہیں ان کا اردو ترجمہ، فرانسیسی ترجمہ، جرمنی ترجمہ کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، جس کے اندر یہ ہدایت دی گئی ہے، یہ سب کن کتابیں جن کے اوپر پڑھائی جاتی ہیں۔ پھر وہ آگے جا کر اسی کتاب کے اندر پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے وذالک بامور منہا الغلو، اگر کوئی غلو کرے فی بعض المشائخ کا شیخ یادی فی علی بن ابی طالب، اور یا کوئی نبی کے بارے میں، فکل من غلن فی نبی اور رجل صالح وجعل فیہ نوع من الالہیہ مثل ان یدعو من دون اللہ بین یقول یا سیدی، اگر کوئی یہ کہے تو پھر کہتے ہیں فکل ھذا شرک و دلال، یہ شرک ہے، یہ گمراہی ہے، یستتاب صاحبہ فإن تاب وإلا قتل، اگر تو وہ توبہ کرے تو درست، اگر نہ کرے تو اڑا دو، اس کے پرزے کر دو اس کو۔ یہ تھی حافظ ابن تیمیہ کی کتابیں، یہ تھی شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتابیں۔ تو وہ فتاوی ابن تیمیہ سے، فتاوی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب سے، ان دونوں کے نام شیخ الاسلام کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ اب میں اور آپ کو بتاتا ہوں، میں صرف نام بتا دیتا ہوں آپ کو، تو یہ میں لمبا کام اس کے اوپر آپ کا زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ میں نہیں لوں گا۔ یہ دوسرا فتاوی ہے، میں ہمیشہ آپ کو 2 فتاوے بتاتا رہتا ہوں۔ جو ناظرین ہیں ازالہ شبہات دیکھنے والے، وہ مجھے شروع سے جانتے ہیں کہ میں زیادہ فتاوے آپ کو نہیں بتاتا، بڑے فتاوے 2 ہی ہیں، فتاوی ابن تیمیہ اور فتاوی نجدیہ، 2 ہی فتاوے ہیں۔ یہ جو فتاوی نجدیہ ہے اس کا نام ہے الدرر السنیہ الاجوبۃ النجدیہ، اور یہ مجموعہ رسائل و مسائل علماء نجد الاعلام من نثر الشیخ محمد بن عبد الوہاب الی عصرنا ھذا۔ اس فتاوے کے اندر جو فتاوی نجدیہ ہے، محمد بن عبد الوہاب سے لے کر بعد تک بہت سے لوگ جو ہیں علماء، انہوں نے فتاوے لکھے، ان کو جمع کیا ہے۔ تو جس بندے نے جمع کیا اس کا نام ہے عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمی النجدی۔ یہ نجدی اوپر لکھا ہو، یہ گالی نہیں ہے، یہ علاقے کا نام ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں لاہوری، ملتانی، تو یہ گالی تو نہیں نا، تو نجد سعودی عرب کے ایک صوبے کا نام ہے، وہاں کے رہنے والوں کو نجدی کہتے ہیں، اور یہ ساری کتابیں کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہ میں نے اس لیے بات کہی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو تشدد ہو رہا ہے، تشدد ہی ہو رہا ہے۔ اس کی پہلی جو جزء الاول ہے اس کے اندر کتاب العقائد، تو یہ کتاب العقائد کے اندر یہ لکھا ہے، اس کے اندر یہ شروع کرتے ہیں وہی پرانی باتیں، توسل و شفاعت اور شیعہ کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں انہ مشرک شرکن اکبر، یہ شرک اکبر ہے، کرنے والا مشرک ہے۔ آگے کہتے ہیں یہدر دمہ ویبیح مالہ، کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کام کرے تو اس کا خون کر دو، کوئی پولیس نہیں پوچھے گی، کوئی کورٹ نہیں پوچھے گا، آپ فری ہیں اس معاملے میں، فری ہیں۔ یہدر دمہ ویبیح مالہ، ایسا کرو اس کو مار دو، اس کا مطلب ہوتا ہے مبیح الدم ہونا، اس کا خون، یہدر کا مطلب ہوتا ہے رائیگاں جانا، اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اس کو قتل کر دو اور اس کا مال لوٹ لو۔ ہم روتے ہیں فلاں ملک کے اندر مسلمانوں کا خون پانی کی طرح پانی سے کم اس کی قیمت ہے۔ مجھے اللہ کے بندو یہ تو بتاؤ کہ اس ملک کے اندر اگر مسلمانوں کے خون کی قیمت پانی سے کم ہے، پانی کی طرح اس کو بہایا جاتا ہے، تو یہ فتاوی نجدیہ کے اندر کون سی قیمت کی جاتی ہے؟ فتاوی ابن تیمیہ کے اندر کون سی قیمت دی جاتی ہے؟ فتاوی محمد بن عبد الوہاب کے اندر مسلمانوں کے خون کی قیمت کیا دی جاتی ہے اور ان کے مال کی کیا قیمت دی جاتی ہے؟ کبھی ذرا ادھر بھی جان کے دیکھ لو، وہ جو قوانین بنانے والے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ہے، پھر آگے جا کر اسی فتاوے کے اندر
میں اگر لائن لگاؤں تو میرا خیال 70-80 مقامات ہیں یہ سارے میرے سامنے اسی فتاوے کے اندر، وہ بار بار یہ کہتے ہیں من قال یا رسول اللہ اسالک، وہ یہ فتاوی نجدیہ کے اندر، من قال یا رسول اللہ اسالک الشفاء، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھے گناہ گار کو یاد رکھنا، میری شفاعت کرنا، وہ روضہ شریف پہ کہے، پاکستان میں کہے، برطانیہ میں کہے، انہو مشرک، اس نے وہ مشرک ہو گیا، محدر الدم، اور اس کا خون رائگاں ہے۔ کوئی یہ جو رائگاں میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب وہ کوئی پوچھے گا نہیں، نہ پولیس پکڑے گی، نہ تھانے میں رپورٹ درج ہوگی، نہ پولیس اریسٹ کرے گی، نہ انکوائری ہوگی، نہ کورٹ پوچھے گا، اس کا خون تو رائگاں ہے، مار دو اس کو۔ اسی الدرر السنیہ کی دوسری کتاب دیکھیں، اس کا نام ہے کتاب التوحید، اور اس کتاب التوحید کے اندر ایک باب ہے، اس کا نام ہے باب الحکم المرتد، مرتد کا حکم کیا ہے؟ تو وہ پہلے یہ کہتے ہیں الناس اليوم عند قبور الاولیاء والصحابہ، انبیاء اور اولیاء کی صحابہ کی قبور پر جانے والے یہ لوگ وہاں جا کر یہ جہال کیا کرتے ہیں، فانظروا فی الاقناع فی باب الحکم المرتد، ان کا ذکر یہاں مرتدین میں ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو فقد ارتدادا، بندے کو مرتد کر دیتی ہیں، وحل دمہ مثل الاعتقاد فی الانبیاء والصالحین وجعلہم وسائط بینہ وبین اللہ۔ میں یہ سخت کوئی الفاظ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو فتاوی نجدیہ سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ کتاب التوحید کے اندر کہتے ہیں یہ قبوریوں کا خون حلال ہے۔ حلال کا یہ مطلب ہوتا ہے، خون حلال ہونے کا، ویسے مسلمانوں کا خون حرام ہے، تو وہ کہتے ہیں جب یہ قبوریوں انبیاء اولیاء کے مزارات پر گئے اور وجعلہم وسائط بینہ وبین اللہ، جب انہوں نے اللہ اور اپنے درمیان ان کو واسطہ بنا لیا، بس اس بات نے ان کا خون حلال کر دیا اور وہ مرتد ہو گیا، مار دو، پولیس میں کوئی رپورٹ نہیں ہوگی۔ یہی بات پھر انہوں نے آگے دوسرے صفحے پر جا کر کہی فَكُلُّ مِنْ غُلًّا فِي نَبِيِّ اور رَجُلُ صَالِحٍ وَجَعَلَ فِيهِ نَوْعًا مِنْ الِٰہِیَّۃٍ، اگر کوئی یہ کہے یا سیدی اور فلاں کہے فَهَذَا شِرْكٌ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، یہ 51 پیج پر بھی ہے۔ یہ میں نے کہا کہ 70-80 مقامات ہیں میرے سامنے، یہ بھی آگے 313 پیج پر بھی ہے۔ اس کے بعد جز الخامس، 5ویں جز، اس کی کتاب ہے کتاب العبادات، فتاوی نجدیہ۔ بس وہ کہتے ہیں اگر کوئی کہے یا سیدی یا رسول اللہ فکل ھذا شرک یستطاع فإن تاب وإلا قتل، اگر او یعبدون قبورہم، واہ، جو یہ عقائد رکھے یہ شرک ہیں، اس سے توبہ طلب کرو، اگر نہیں تو قتل کر دو۔ شرک کیا، وہ عقائد کیا ہیں؟ کہتے ہیں او یعبدون قبورہم او یعبدون صورہم یقولون ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، جو یہ وسیلے اور شفاعتیں ان سے طلب کرتے ہیں، مار دو ان کو۔ جو سامن 8ویں جلد پڑھ رہا ہوں، یہ کتاب الجہاد ہے۔ کتاب الجہاد کے اندر تو کمال ہو گیا، انہوں نے جتنی جہاد کی قسمیں لکھی ہیں نا، یہی لکھی ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کر دو، مار دو، قتل کر دو، جلد 12، جلد 8، جلد 11، جلد 10، یعنی پورا فتاوی نجدیہ انکرج کر رہا ہے، حکم دے رہے ہیں پورے نجد کے علماء کہ لوگوں توسل و شفاعت کو ماننے والوں کو قتل کر دو، قتل کر دو، ان کے مال لوٹ لو، ان کی بیویوں سے بعد میں نکاح کر لو، یہ جائز ہی نہیں، حکم شریعت ہے۔ اللہ نے اسی کام کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، اسی کے لیے کتابوں کو نازل کیا ہے۔ پہلی جلد سے لے کر 15ویں جلد تک، آخری جلد وہ ہے فتاوی نجدیہ کی 16ویں جلد، جس کے اندر ان علماء کے حالات لکھے ہیں جن علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ اب ان کے اندر پھر سارے علماء کے وہ حالات زندگی، سب کے اندر فتاوی نجدیہ، فتاوی ابن تیمیہ۔ لوگ سوچتے ہیں شام کو ٹی وی پر ہم پروگرام، یہ دہشت گردی کدھر سے آتی ہے، یہ کیوں خون کیا جاتا ہے؟
اگر کوئی یہ پروگرام دیکھے اور اس کے بعد بھی اسے پتہ نہ چلے کہ یہ کہاں سے دہشت گردی آتی ہے، یہ خون کون حلال کرتا ہے مسلمانوں کا، تو پھر اس کے سوا ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آنکھیں آمدن بند کی جاتی ہیں، جان بوجھ کے کوئی جاننا نہیں چاہتا کہ یہ کدھر سے آ رہا ہے۔ میں نے تو لائنیں لگا دی آپ کے سامنے، 15 جلدیں فتاوی نجدیہ کی کھول کے رکھ دی ہیں، فتاوی ابن تیمیہ کی رکھ دی ہیں، اور اگر کسی کا ابھی بھی گزارا نہیں ہوگا تو سنو تفسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید، الشیخ علامہ سلیمان شیخ عبداللہ بن شیخ محمد بن عبد الوہاب، اس کے اندر پورا وہی لکھا ہے۔ کہا کہ وقال شیخ الاسلام فی الرسالہ، کہ اپنے رسالے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں یہ وضاحت کی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نبیوں اور ولیوں کو شفارسی مانتے ہیں، ان کو یا سیدی کہتے ہیں، انصر نہیں کہتے ہیں، اغث نہیں کہتے ہیں، ارزق نہیں کہتے ہیں، اور انا فی حسب کا ونحو ھذا الاقوال، یہ جو کہتے ہیں فکل ھذا شرک و ضلال یستتاب صاحب فان تاب والا قتل فان اللہ فانما ارسل الرسل وانزل الکتاب لیعبد اللہ۔ پھر وہی حافظ ابن تیمیہ کے حوالے سے انہوں نے دوبارہ لکھ دیا۔ یہ کتاب ہے التوسل، یہ شیخ البانی نے لکھی ہے۔ اب شیخ البانی ناصر الدین البانی التوسل انواعہ و احکامہ، جب میں نے وسیلے پر گفتگو کی تھی تو اس کتاب سے میں نے آپ کے سامنے کئی حوالہ جات جو تھے وہ رکھے تھے۔ اس کتاب کے اندر وہ کہتے ہیں، وہی انہوں نے بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فمن اثبتہم وسائط علی ھذا الوجہ فہو کافر مشرک ان یستتاب فان تاب والا قتل۔ انہوں نے بھی وہی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ واسطے مانتا ہے اللہ کے درمیان اور انبیاء کے درمیان، وہ بندہ کافر ہے، اور اس سے توبہ طلب کی جائے، اگر تو وہ توبہ کر لے تو بچ گیا، اگر نہ کرے ایک منٹ نہ لاؤ، پرخشے اڑا دو، کیما کر دو، آنکھیں نکال دو، ناک کاٹ دو برے طریقے سے، اور اگر تم نے کر دیا تو کیا ہوگا؟ وہ نہ پولیس میں رپورٹ، نہ کورٹ، نہ کوئی پولیس سنے گی، نہ کوئی کورٹ سنے گا، خیر ہی خیر ہے۔ ایک وہ مجھے بات یاد آ گئی، کوئی بندہ تھا، اس نے بڑے قتل کیے تھے، تو ایک قتل پہ وہ پکڑا گیا۔ اب میں نام بھی لے دوں، اب تو وہ بندہ بھی چلا گیا، دنیا سے فوت ہو گیا۔ وہ پھریاں والا ایک جگہ ہے شرک پور شریف کے قریب، وہاں وہ رہتا تھا۔ تو وہ پھریاں والے کا بندہ جو پکڑا گیا نا، اس نے کہا، تھانے دار نے، پولیس والے نے پوچھا تم نے قتل کیا ہے؟ تو وہ اس کو پنجابی میں کہتا ہے، سرکار کیڑا قتل پوچھ دیو، میں تے قتل گڑی بنا دیتی ہے، میں نے تو اتنے قتل گڑی، یہاں ایک قتل کی بات ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ، فتاوی شیخ الاسلام، فتاوی نجدیہ، تفسیر العزیز، رسائل شخصیہ، التوسل انواع، یہاں تو قتل گڑی بنی ہوئی ہے، لوگ ایک قتل کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ریاض الصالحین کی شرح ریاض الصالحین، اور لکھی ہے محمد بن صالح عثیمین نے، اس کے اندر وہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنو وَلَيْسُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَوْ كَانَ حَيًّا لَاسْتَتَابَهُمْ فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا قَتَلَهُمْ لِأَنَّهُمْ مُشْرِكِينَ فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا مَلِكٌ لَا مُقَرِّبٌ وَلَا نَبِيٌّ وَلَا مُرْسِلٌ۔ وہ کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں، خواہ وہ نبیوں کو پکاریں، ولیوں کو پکاریں، کسی کو کریں، اگر تو وہ توبہ کر لیں تو ٹھیک، اگر نہیں تو خون گیا۔ یہی صاحب دوبارہ محمد بن صالح عثیمین، ان کا فتاوی ہے، مجموعہ فتاوی، اس فتاوی کا صفحہ نمبر 201، اس میں لکھتے ہیں کہ شیخ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نفع دے سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ صرف اتنی بات میں کہہ دوں، جب کہا جاتا ہے نا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان دیتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ نفع نقصان دینے کے ذریعہ اور واسطہ ہیں، اور نفع نقصان وہ دیتے ہیں اللہ نے ان کو اختیار عطا فرمایا ہوا ہے، اپنی ذاتی طور سے نہیں۔ اس کا وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَدًا
यमलिक दर औ नफ़ा बगैर असबाब हसिया मालूमा फ़इन्नहु युस्तताब फ़इन ताबा व इल्ला कुतिला लिअन्नहु मुकज़्ज़िब लिल्लाह, कि जो बंदा ये कहे उसको अगर तौबा कराओ, अगर वो तौबा न करे तो उसको कत्ल कर दो। मजमुआ फतावा अब्दुल अजीज़ बिन बाज, उसके अंदर भी यही है। ये बहुत बरीक प्रिंटिंग है, मैं बहुत मादरत चाहता हूँ, ये मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन फतावा इब्न बाज इसके अंदर भी यही है। अब देखें तबरियत शेखैन, अच्छा ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का, मोहम्मद बिन इस्माइल सनानी का और मोहम्मद बिन सहमान का, 3 लोगों का ये फतवा है। उन्होंने भी यही लिखा, अल इरशाद इला सहील इत्काद वर्रद अला शिरक वल इल्हाद, साले बिन फौजान, ये पीछे ना रह जाए, अल गुलू फी सालिहीन, वो कहते हैं कि युस्तफ़ाइन ताबा व इल्ला कुतिला, कत्ल कर दो। सियानतुल इंसान अनवसवसत शेख दहलान, ये मोहम्मद बशीर साहब सवानी हिंदी, इन्होंने वो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के जो उस्ताद शेख दहलान मक्की थे उनके रद में ये किताब लिखी है, उसके अंदर भी यही लिखा है अत-तवस्सल अनवा व अहकामुहु। फिर वो दोबारा हवाला आ गया उसका, इनका शेख नासिरुद्दीन अलबानी का, उन्होंने भी वही लिखा। अब अत-तवस्सल अनवा व अहकामुहु ये दोबारा बात आई है, इसको मैंने किसी ख़ास वजह से लिखा था, ये उधार रहा किसी अगले प्रोग्राम के लिए इंशाअल्लाह कि ये मैंने दोबारा उनका क्यों लिखा था। उन्होंने एक मुकाम पर किसी बड़ी शख्सियत का नाम लिखा है कि उन्होंने भी शेख इज़्ज़ुद्दीन इब्न अब्दुल सलाम का नाम लिख दिया कि उन्होंने भी ये कहा है कि जो ये वसीला माने उसको कत्ल कर दो। इब्न अब्दुल सलाम ने किसी किताब में नहीं लिखा। मैंने ये बात करने से पहले मकतबा ज़ाहरिया मिस्रिया तक मैं गया हूँ, जितने मकतबे जिनमें गैर मतबूआ किताबें शेख इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुल सलाम की हैं, ना उनमें है और ना उनकी मतबूआ किताबों में है। ये झूठ बोला गया है शेख इज़्ज़ुद्दीन इब्न अब्दुल सलाम की ज़ात पर। शेख अलबानी ने बोला है तवस्सुल अनवा काम के अंदर, उन्होंने ये नहीं कहा। उसकी बड़ी तफसील है, बड़े वाक़े हैं उस बात के, कैसे कैसे घूमा हूँ मैं उस हवाले के पीछे और क्या क्या किया, वो वाक़या मैं आगे जाकर आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। अब यहाँ तक थी फतवों की बातें। क्या ये फतवों की हद तक बात है कि ये कहा गया? नहीं, कुरून ऊला में अमीर अल मोमिनीन सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पर फतवा शिरक का लगा। हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं, अल्लामा ज़हबी सियर व अलामन नुबला में लिखते हैं, इमाम तबरी लिखते हैं कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला तकरीर फरमा रहे थे। एक खारजी खड़ा हुआ, उसने कहा या अली अशरकत फ़ी दीनिल्लाह वला हुक्म इल्ला लिल्लाह फतनादौ मिन कुल्ली जानिबिन ला हुक्म इल्ला लिल्लाह। वो लोग खड़े होते हज़रत अली के सामने और वो कहते अली तूने शिरक किया अल्लाह के दीन में, अल्लाह के सिवा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, किसी का हुक्म नहीं है। और फिर फतनादौ मिन कुल्ली जानिबिन, हर तरफ से नारे लगते। क्या वक़्त होगा, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे के मिंबर पर और शिरक के फतवे लग रहे हैं। अगर आप किसी बच्चों को सवाल दें, टेक्स्ट मैसेज करें लोगों को इस बात का, टेक्स्ट मैसेज करें कि इस उम्मत मुहम्मदिया के अंदर सबसे पहले शिरक का फतवा किसने किस पर लगाया, वो हदीस आती है जिसको अल्लामा अलबानी ने भी हसन कहा है, इब्ने हब्बान ने जिक्र किया, हाफिज इब्ने कसीर ने सूरह आराफ की आयत 175 के अंदर उस हदीस का जिक्र करके कहा है कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने इसे सही कहा है, इमाम यहया बिन मुईन ने इसे सही कहा है और हाजा इस्नाद जय्यद, इसकी सनद जय्यद है। वो हदीस ये है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हजरत हुज़ैफा बिन यमान को कि वो वक़्त आएगा एक बंदा कुरान बड़ा पढ़ेगा और जब उसको कुरान का लोग सुनने लगेंगे फिर वो तलवार उठाएगा और अपने हमसाए मुसलमान पर शिरक का फतवा लगाएगा और कहेगा मैं तुझे कत्ल करना चाहता हूँ। सहाबा ने पूछा उन दोनों में से सही कौन होगा, फतवा लगाने वाला
تلوار اٹھانے والا، وہ جو قیمے کی نیت کرنے آیا وہ صحیح ہوگا، یا جس پر فتویٰ لگایا گیا وہ صحیح ہوگا؟ آقا نے فرمایا شرک کا فتویٰ لگانے والا کذاب ہوگا، غلط ہوگا، وہ درست نہیں ہوگا، جس پر شرک کا فتویٰ لگایا گیا ہے وہ صحیح ہوگا۔ اس حدیث کا ابتدا تاریخ میں سب سے پہلے کس پر ہوئی؟ طبری سے پوچھیں، ذہبی سے پوچھیں، ابن الجوزی سے پوچھیں، طبقات امام سعد سے پوچھیں، وہ بتائیں گے سب سے پہلے یہ کہا گیا یا علی اشرکت فی دین اللہ، اور بعض روایتوں میں یا علی اشرکت نہیں آتا، بعد میں آتا ہے لئن اشرکت۔ کل میں دوبارہ ان روایات کو دیکھ رہا تھا، سیر و علوم النبلاء میں یہ تھا کہ وہ قرآن پڑھ کے سناتے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو۔ پہلے شرک کا فتویٰ لگایا، یاد کر لیں بات، یہ اس طرح سے ترتیب بنتی ہے، پہلے کسی کام کو شرک کہا، پھر اس کو بڑا شرک کہا، پھر اس پر مبیح الدم کا فتویٰ لگایا، پھر اس کو قتل کر دیا، اس کو شہید کر دیا۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پر بھی ہوا، پہلے شرک کا فتویٰ لگایا اور پھر ان کو شہید کر دیا۔ اب آخری بات سن لیں اور میں اپنے پروگرام کا اینڈ کرتا ہوں، وہ یہ ہے علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں، اور علامہ ابن حجر اسقلانی لسان المیزان میں لکھتے ہیں، عبد الرحمن بن ملجم المرادی جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، اس کا یہ ترجمہ ہے میزان الاعتدال میں اور لسان المیزان میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عبد الرحمن وہ ہے جس سے لیسا بأہل ان یروی عنہ، اس قابل نہیں کہ اس سے کوئی روایت کرے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ فقاتل امیر المومنین، یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، شرک کا فتویٰ لگایا، پھر حضرت علی کو مبیح الدم کہا کہ ان کا خون رائگاں ہے، پولیس میں رپورٹ نہیں، کورٹ نہیں، ان کا قتل جائز ہے۔ کس کو؟ علی مرتضیٰ کو۔ لکھ کون رہا ہے؟ ذہبی لکھ رہا ہے۔ لکھ کون رہا ہے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کیوں قتل کیا؟ تو کہتے ہیں متقرباً الی اللہ بدمہ بزعمہ، انہوں نے کہا ان مشرکوں کے قتل کرنے سے مولا راضی ہوتا ہے، اس کا قرب ملتا ہے، اور ان کا خون حلال تھا ان کے ذم میں، خارجیوں کے ذم میں علی مرتضیٰ کا خون حلال تھا۔ مسلمانوں، میرے ناظرین، دعا کریں کہ میری اس سپیچ کو اور لاسٹ ویک سپیچ کو اور آئندہ کے ازالہ شبہات کو خدا لوگوں کے دلوں میں اتار دے، اور ذرا ارد گرد دیکھو تو صحیح کہ لوگ اہل سنت و جماعت کو ان مشرکوں سے بدتر کہہ رہے ہیں اور ان کے خون کو حلال کہہ رہے ہیں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ وہ سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کیوں شہید کیا گیا، داتا صاحب کے مزار پر کیوں شہید کیا گیا، کیوں بم بلاسٹ ہوا، حضرت بابا فرید گنج شکر کے دربار پر کیوں بم بلاسٹ ہوا، اور وہ کیوں کا جواب فتاوی ابن تیمیہ میں ہے، وہ فتاوی ابن نجدیہ میں ہے، وہ فتاوی عثیمین میں ہے، وہ فتاوی محمد بن عبد الوہاب میں ہے، وہ التوسل انواع و احکام البانی میں ہے۔ اگر ان ساری کتابوں کو پڑھ لیں تو وہ کیوں کا جواب یہاں لکھا ہے۔ لوگ کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ آج کے پروگراموں میں نے کیوں کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے خون کو حلال کیا ہے اور توسل اور شفاعت کو جائز کہا ہے، لیکن لوگوں نے اس کی ایک ترتیب بنائی کہ اور اس کو توحید کا نام دیا، استغفر اللہ العظیم، اس کو توحید کا نام دیا کہ یہ توحید ہے، یہ خونی توحید ہے۔ اس توحید سے تو خوف آتا ہے۔ میری بیوی میرے نوٹس کو دیکھ رہی تھی تو انہوں نے، میری بیوی مجھے کہنے لگی یہ جو توحید ہے اس سے تو خون ٹپکتا ہے، ہم تو توحید کا نام لیتے ہیں خوف دور ہوتے ہیں اللہ کا نام لینے سے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جب یہ کہتے ہیں تو خوف دور ہو جاتے ہیں۔ تو حیران کن بات ہے کہ ایک توحید وہ ہے جس کے نام لانے سے ڈر دور ہوتے ہیں، خوف چلا جاتا ہے اور امن مل جاتا ہے، اور ایک توحید وہ ہے جس سے خون ٹپکتا ہے اور مبیح الدم لوگوں کو کہا جاتا ہے، قتل و غارت کا سبق دیا جاتا ہے اس کے اندر، اس توحید کے اندر۔ تو بل دونوں توحیدوں میں فرق اتنا ہے، جو میں نے توحیدیں بیان کی ہیں، جو شیخ عبد القادر جیلانی نے توحید بیان کی ہے، جو حضرت مجدد الف ثانی نے توحید بیان کی ہے، وہ توحید ربانی ہے،
وہ توحید حقانی ہے، وہ توحید قرآنی ہے، وہ توحید رحمانی ہے، اس توحید سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، بندہ امن میں آ جاتا ہے، خوف دور چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جتنی توحیدیں میں نے پڑھی ہیں، یہ توحید حرانی ہے، یہ توحید سنعانی ہے، یہ توحید شوقانی ہے، اور یہ توحید البانی ہے۔ ان دونوں توحیدوں کے تقابل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آگے میرا اللہ اسے قبول فرمائے، اور میرا جو فرض تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ آگے ناظرین اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کتنے طالبہ اور طلباء تیار ہوتے ہیں جو حقیقی توحید کو دنیا میں لے کر آئیں اور توحید حرانی، سنعانی، البانی کو غلط ثابت کریں۔ اس کے اوپر قرآن کے دلائل ہیں، حدیث کے دلائل ہیں، محدثین کے دلائل ہیں۔ کچھ میں بیان کر آیا ہوں، کچھ میں کروں گا۔ اب آئندہ پروگرام میں میں اسی کو آگے بتاؤں گا کہ سوال کیا تھا توحید کی 2 قسمیں بتائیں، اور آگے سے تحفہ یہ دیا گیا کہ تم ان مشرکوں سے بڑے مشرک ہو اور تمہارا خون حلال ہے۔ اور ایک بندے نے نہیں کہا، لائن لگا دی ہے، وہ پھریاں والے بندے کی میں نے مثال دی، اس نے کہا سرکار کیڑا قتل پوچھ دیو، میں تو قتل گڑی بنا دیتی ہے۔ یہاں ان فتاووں کے اندر تو قتل گڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔